من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے. اس رب العالمین نے ہم سب کو اپنی مخلوق میں اعلیٰ و اشرف بنایا. اسی کا محض کرم اور اس کے احسان ہے اور اسی کی عطا اور بخششیں ہیں کہ اس نے ایمان سے نوازا ہے. اشرف المخلوقات میں ہونا، پھر ایمان کا ملنا اور پھر ایمان کے اوپر چلنا اور ایمان کی محنت میں لگنا، یہ اللہ کے کرموں میں سے بہت بڑے کرم ہیں. اس کے احسانوں میں سے بڑے بڑے احسانات. اگر ہم اپنی حیثیت یا اپنے مقام کو دیکھیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. خود رب کائنات فرماتے ہیں تم تو قابل ذکر بھی نہ تھے. وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. تم کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسی حالت پہ گزرے ہیں. کوئی ذکر بھی کرے کہ تم ایسے تھے تو کہتا ہے کہ نہیں، کہ کیا چیز کا تذکرہ ہوگا. ایک ناپاک خطرہ، ایک ایسی چیز جو ذکر بھی نہیں کر سکتے، ایسی چیز کو اللہ نے اعلیٰ و اشرف کیا. خود رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو اعزاز اور اکرام سے بخشا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے. ورنہ ہزاروں مخلوقات دنیا کے اندر چلتی پھرتی ہیں، لاکھوں افراد ہیں، ان کی کون سی حیثیت ہے؟ کون ان کو پوچھ لیتا ہے؟ اور کس کے لیے فرشتے اس کے استقبال کرتے ہوں، اس کے ایک ایک حرکت کو لکھتے ہوں اور ایک ایک بات اس کی نوٹ ہوتی ہو.
اس کی نگاہ جہاں جاتی ہو اس نگاہ پر حفاظت، اس نگاہ پر عمل، اور اس کے دل میں آنے والے خیالات اور دل میں آنے والی چیزوں کو کون محفوظ کرتا ہے؟ یہ انسان ہے، اس انسان کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جاتا ہے، ایک ایک عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اسے مقام دیا۔ یہ کلمہ گو، ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے سے اللہ کے سامنے جو عرش کے پاس جو ستون ہے وہ ستون حرکت کرتا ہے۔ یہ انسان، اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو۔ اس انسان کی حیثیت اور اس انسان کا مقام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک اس کائنات کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس سارے کے سارے عالم کو نظام کے ہم چلائیں۔ یہ مقام انسان کا، یہ مقام ایک مومن کا، ایک بندے کا۔ اب یہ اللہ کا احسان اور کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نہ ہزاروں مخلوقات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اور ہزاروں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، اور ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، آ رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں۔ جہاں منڈیوں میں جاؤ دیکھو، بکروں کی منڈیوں میں کتنے ہزاروں بکرے آ گئے، کٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ان کی بھی زندگی تھی، ختم ہو کے چلی گئی۔ کہ اس طریقے سے ہزاروں جگہ ہزاروں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن یہ انسان، یہ بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں مہیا کرتی ہیں۔ رب کا احسان و کرم ہی ہے، اس کرم کے احسان کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی استعداد و طاقت ہے کہ ہم بتا سکتے میری یہ استعداد ہے، میری یہ طاقت ہے، یہ میرا خاندان و قبیلہ ہے، مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے۔ کون بتائے کس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک ناپاک قطرہ، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں شک ہوتا ہے۔ اسی کے انعامات اور احسان میں سے سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو ہم نے آدم کے آدم کے اولاد کو، انسانیت کو یہ چیزیں بخشی ہیں۔ اس کا اعزاز کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسی عقل اور سمجھ دی، اپنی عقل اور سمجھ کے ذریعے سے اپنے مالک اور خالق کو پہچان دیا۔ ایک کامل عقل انسان کو ملی ہے، اللہ نے اس کے عقل یہ سمجھ دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اپنے رب کو پہچانو۔ اب اس عقل کے ذریعے سے انسان تمیز کرتا ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے پاس رہنے والے لوگ ہیں، یہ آنے جانے والے لوگ ہیں۔ وہی جانوروں میں دیکھو، کوئی جانور کسی کو پہچانتا نہیں ہے، اسی کی نسل سے اسی کی اولاد ہے، 2 مہینے باہر رکھ کے پھر لاگے چھوڑو، دیکھو کتنی لڑائی ہوتی۔ لیکن یہ انسان اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف عقل تک نہیں چھوڑا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین اور شریعت دے کر بھیجی۔ وہ دین اور شریعت اللہ تعالیٰ اسے ایسی دی ہے کہ اس پر چلتا ہے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ صرف پہچان ہی نہیں، اپنے رب سے باتیں منوا لیتا ہے، اپنے رب کی مددیں اور نصرتیں اتروا لیتا ہے، اپنے رب کے پاس سے نظام عالم کے چلانے کا اسے اختیارات دے دیتے ہیں۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کا مقام ہے۔
اللہ کی معرفت اسے سمجھ میں آتی ہے اور سارے کے سارے عالم کو سمجھتا ہے اور آگے کے آنے والے احوال کو، آگے کے آنے والے خطرات کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب نبی کا تعلق اور نبی کی تعلیم اسے ملتی ہے تو سب چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کی تعلیم سے ہٹ کر صرف اپنی عقل سے چلے تو پھر کبھی انسان اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا۔ اپنی عقل تو اسے وہاں تک صرف لے جاتی ہے جو اس کے تجربے ہیں، جہاں تک اسے بات سمجھ میں آئی ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آئی تو آگے نہیں چلتا۔ انسان کے پاس عقل کو سمجھنے کے لیے 5 راستے اللہ نے دیے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ ایک آنکھ کی قوت ہے کہ سب دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ لوگ ہے، یہ ستون ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ اس کے پاس یہ چیزیں گاؤں تک نہیں ہیں۔ کہتے ہیں دعائیں پڑھا لے بس ہو جائے گا، کہ آنے کی دعا، جانے کی دعا، کھانے کی دعا، سونے کی دعا۔ یہ تو بچوں کو یاد دلاتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر احساس ہو جائے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم کسی اور مذہب اور کسی اور تہذیب سے جا کر ہم پوچھے ہمارے پاس یہ تہذیب نہیں ہے، آپ ہمیں تہذیب دے دیں۔ ٹھنڈی ہو گیا دیکھو، یہی تو کہتے تھے کفار مکہ کہ تمہارے کون سے نبی ہے یہ کہ استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں، تمہیں فلاں چیزیں بولتے ہیں۔ کہا کہ نبی نے ان سب چیزیں تمہیں سکھائی، بتایا کہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ استنجا بھی کرنا ایک طریقہ بتایا، اس کے پردہ کرنے کا طریقہ سمجھایا، کسی اور تہذیب و تمدن کو نہیں چھوڑا کہ تم وہیں سے سمجھ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہمیں آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دلانے کے لیے، یہاں تک اللہ نے احسان و کرم کا معاملہ کر کے اپنی مخلوق، اپنے اشرف مخلوق میں شمار کر کے اب یہاں تک پہنچایا، ایمان دی۔ اب آگے کے جو راستے ہیں وہ نبیوں کے طریقے ہیں، اور نبیوں کے طریقے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں محنتوں سے، قربانیوں سے آتے ہیں، مجاہدوں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہماری عقل و سمجھ کو ملے تب جا کر ہمارے لیے زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ صرف عقل کو اور نبی کی تعلیم سے ہٹ کر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ عقل انسان کو ایسے دھوکے میں لے کے چلی جائے گی، بس وہ دھوکے میں رہ جائے گا، اپنی ساری زندگی گوا لے گا۔ اس کا تجربہ سنائے گی کہ ایسے کرو ایسے ہوگا، ایسے کرو ایسے ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے، ایک کھیل ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایک غرور، ایک دھوکے کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دھوکہ ہے، کہیں دھوکے میں رہ کر اپنے آپ کو نہ گوا لو اپنی زندگی۔ اسے چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کے سامنے بس اس کی چیزیں کتنے نظر آتی ہیں، بس اس کی حد تک جب تک اس کی عقل کام کری ہے، جہاں آپ دیکھی یا کام سنے اتنا ہی کام کرتی ہے، اس سے آگے نہیں کرتی۔ بچے کے سامنے 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ دے دو سمجھ میں آتا ہے، 500 کی نوٹ سوچتا ہے بہت بڑی نوٹ ہوگی، اس کے بعد 500 کا کٹا دے دو اس کے ہاتھ میں، اور سوچتا ہے کیا کرنا ہے، جو کسی کو کام ہی نہیں ہے۔ 50 روپے سمجھ میں آئے گئے، 10 روپے سمجھ میں آ گئے، لیکن وہ 500 کا کٹا سمجھ بھی نہیں آ رہا اس کو، کیوں؟ اس کا تجربہ اتنا ہی ہے، 10 روپے اور 20 روپے تک کا تجربہ۔ اس کے بعد سوچتا ہے، اس کو 10 مرتبہ سمجھاؤ بھئی اس میں 10 روپے جو ہیں ہزاروں مل جائیں گے اس کے اندر، اس کٹے کے اندر، نہیں چاہیے مجھے 10 کی نیٹ دے دو بس، کیوں؟ اسے اتنا ہی تجربہ ہے، اس کی عقل اتنی کام کر رہی ہے اور اس سے آگے لینے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہماری حالت ہے، ہم کو سمجھاؤ بھائی تمہارے لیے اللہ نے 10 گنا بڑی جنت بنائی ہے، کہ وہ نہیں، مجھے یہ چھوٹی سی پلاٹ دلا دو بس، مجھے یہ چھوٹا دکان دلا دو، مجھے بزنس دلا دو،
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے تجربے ختم ہو جائیں گے، تمہارے تجربے غلط ہیں، لیکن اصل زندگی تمہاری آخرت کی ہے۔ یہ زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ زندگی کو لینا ہے تو تم کو اس راستے پہ چلنا ہو۔ تو عقل نہیں سمجھاتی، عقل کام نہیں کرتی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں جیسے عقل آنکھ اور کان اور زبان کے تابع ہو کر کام کرتی ہے، یہ کام تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ساتھ جوڑ دو تو پھر آگے کام بنے گا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ورنہ انسان اپنی سوچ کو خود غلط کر دیتا ہے، سوچتا بھی پہلے جو فیصلہ وہ غلط تھا، فیصلہ جو کیا تھا غلط تھا، ایسا نہیں کرنا۔ اب زندگی گزار کر اب میں غلط تھا بولے کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی کھیل تو نہیں ہے اوفی بول کر دوبارہ کھیل شروع کر دے۔ تو یہ زندگی قیمتی ہے، پھر دوبارہ آنے والی نہیں ہے، پھر دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کے لیے آنا چاہتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ قرآن کہتا ہے تم دنیا اور دنیا جیسی اور طاقتیں حکومتیں دے دے، سونا چاندی بھر کر دے دے، یہ ایک لمحے کے لیے آخرت سے دنیا نہیں بھیجے۔ سونے چاندی سے پوری دنیا بھر دو، بھر کر کہہ دو کہ یہ لے لو، مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دو جبرائیل، نہیں، جو ٹائم تھا ختم ہو گیا۔ یہ ایک لمحے کے لیے نہیں آتے تو پھر اتنی بڑی زندگی کہاں سے لائیں، کیسے کمائیں گے؟ تو اسے دنیا ہم اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ عقل کہیں کا کہیں لے کے جا کے چھوڑ دیتے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جو محنت لے کر آئے ہیں، وہی تعلیم، وہی محنت یہ انسان کو آگے بڑھائے گی، یہ انسان کو رب سے ملائے گی، یہ انسان کو رب کے پاس سے مدد نصرتیں دنیا میں بھی اتارے گی۔ آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر کامیابی اگر مل سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے ہی، اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر انسان چل ہی نہیں پائے گا، یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ عقل کتنا کام کرتی ہے، جیسے میں نے کہا آنکھ جو بتائے وہ دیتی ہے، آنکھ نہ بتائے، کان خبر نہ دے اور اس کے پاس کوئی اور خبریں نہ آئے تو عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، ایک پلاسٹک کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اب سے 100 سال پہلے کوئی یہ کہے کہ آئندہ آنے والے 100 سال میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہوگا، اس ٹکڑے کے اندر یہاں بیٹھ کر دنیا کے کونے والے سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو کیا کہے؟ بڑا سائنسدان بھی کہے گا کیسے ہوتا ہے؟ پلاسٹک کے ٹکڑے میں یہاں بیٹھ کر دنیا کے کونے میں ہو سکتا ہے، پھر دیوار کے پیچھے بات نہیں جا رہی ہے تو تم ہاں کی جائے گی، پلاسٹک کے اندر وہاں سے بات جائے گی، پھر وہاں سے بات آئے گی، وہاں سے جواب ہوگے، بات چیت سب کچھ ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب تک عقل نے نہیں دیکھا تھا، ایسی چیزیں نہیں سنی تھی، اس وجہ سے عقل نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب آئے گی تو کیا بولے گا؟ اب کوئی انکار کریں گے نہیں سے عقل نہیں ہے، کوئی کہہ رہے پلاسٹک میں بات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اس میں؟ کوئی کہے تو کیا بولے گا؟ بھائی عقل ہے کیا تجھے؟ کیوں؟ عقل نے ان چیزوں کو دیکھ لیا تو مان رہی ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا تو نہیں مانتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں آج کے دور کے اندر، بڑی بڑی آپ چیزوں کو لے کر آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے پہلے چیز لوگ نہیں مانتے تھے، اب مان رہے ہیں۔ جہاں بھی انگلی رکھ کے سوچو، اس سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ چیز کو کوئی مانتا تھا کہ نہیں مانتا؟ اب اس کے اندر کرنٹ ہے، اب یہ کرنٹ کے راستے سے اب یہ مشنری چل رہی ہے، کوئی کہے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے ایسے آواز وہاں تک جا سکتی ہے، کیا کہے گی؟ کیسے جاتی ہے؟ جاتی کر سکتی، جو بھی چیزیں نظر آتی ہے اب وہ کرنٹ مارتا ہے، کیسا مارتا کرے؟ پہلے بولتے تو کرنٹ مارتا چھوڑا لو، تو کیا بولتے؟ کرنٹ مارتا نہیں، یا کون بھی اس لیے کرنٹ پکڑ مارتا ہے۔ جب اب
मार मार को लाता खाका का आदत होती, अब बोले दूर से सोता मैं तो भी करंट मारता, दोनों को खुद भी बचता है, दूसरे को भी जाने से बचा देता। ये अकल है। अकल आदमी को वहीं तक लेके जाती है जहां तक उसे ही मिला है, उसके आगे नहीं जाती, उसके आगे समझने नहीं आता उसको। जैसे छोटा सा बच्चा, उससे 50 रुपए 100 रुपए तक उसका दिमाग चलता है, उससे आगे बोले दिमाग नहीं चलता। बेटे वो पूरे पैसे नहीं लेते, पूरी फेटी लाके दे देता हूँ पैसे की। अभी आम के इसमें रोड में कमाया था, ले पूरी फेटी, आपको मुझे 20 रुपए दे डालो, मेरा काम बन जाता होता है। कैसे? क्यों? उससे अकल यहां तक काम नहीं की है। ऐसे हर एक चीज एक हद तक जाती है, उस हद के बाद खत्म है। ऐसे हमारी अकल भी एक हद के बाद काम नहीं करती। इसी चीज को कुरान ने पहली आयत करीमा के जरिए से ही तुम्हें समझा दिया, तुम वो कीमती इंसान हो जो अल्लाह की बातों को बगैर देखे के मानते हो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है कि इसके अंदर कोई शक व शुबा, कोई डाउट नहीं है। यह अल्लाह की किताब है। पहली आयत का सबक है, एक बताती है इसके अंदर कोई डाउट और शक करने वाली नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीजें ले लो आप, उसके अंदर लिखने वाले मुसन्निफीन से लिखते हैं, मुसन्निफ को वहां लिखता है कि मैं इंसान होने के खातिर गलती हो सकती है, अगर किसी को मेरी गलती की इत्तला हो जाए हमें खबर दे देना, आइंदा नुस्खे में हम उस गलती को सही कर दें। डाउट है अपने तजुर्बे में, अपने इल्म में, अपने काम में। और ये मिशनरी बनाता है, अब एक मरतबा ये मॉडल आया, अगले साल कहेगा कि उसके अंदर थोड़ी कमी थी, अब नया मॉडल आया है। नया मॉडल बोल रहा मुंह से, यानी पहले की गलतियां छुपाकर नई चीज लेकर आया हूं, इसकी गलतियां फिलहाल नहीं आई हैं, आइंदा आ सकती हैं, और उसके बाद दूसरा मॉडल लाएंगे। ये सब गलतियों का अंबाल है। हर चीज जहां इंसान उंगली रखे वो तो गलती करेगा ही करेगा। अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला खुद फरमाते, मैं जो किताब दे रहा हूं उस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं हो सकता कयामत तक के लिए, बल्कि अजल से अबद तक इसके अंदर ये गलती नहीं आ सकती। ये अल्लाह का कलाम है, किसी और का नहीं। पूरी मखलूक मिलकर भी उसकी एक आयत नहीं बना सकती। हकीकत के साथ है, सिर्फ अल्फाज नहीं है उसके अंदर। ये अल्लाह का कलाम उतना अजमत वाला है, उतना जलाल वाला है, उतने माने रखता है, उतने उसके अंदर सब चीजें हैं। इंसानों की रोज़ अव्वल से लेकर जितनी इंसानियत आई है, आखिर तक जितने लोग आ सकते हैं, सारी इंसानियत मिलकर अपनी अकल को पेश कर दे, कुरान पाक की एक आयत के बराबर, एक आयत एक इल्म के बराबर तुम नहीं कर सकते। ये तो मखलूक है, वो कलाम तो खालिक का है, वो कलाम तो रब का है, वो रब तो सारी का सारा इल्म रखा हुआ है, वो आलिमुल गैब व शहादा, वो तो सारे के सारा उलूम, चाहे नजर आने वाले हों, चाहे नजर न आने वाले हों, चाहे गायब उलूम हो, सब उलूम को जानने वाला मेरा और सबका मालिक है। उसका कलाम, उस कलाम की पहली आयत के बाद अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, तजुर्बों पर नहीं, अकल पर नहीं, अकल के तजुर्बों पर नहीं। अकल का तजुर्बा के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहेगा नहीं होगा, उसके बाद अकल कहेगी नहीं होगी, सारी दुनिया मिलकर कहेगी नहीं होगा। अल्लाह अगर करे तो सब कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया मिलकर आग में जलाना चाहिए एक नदी को, आग कुछ न कर सकती। उस वक्त की दुनिया थी, नमरूद ने पूरी ताकत और कुव्वत लगा दी उसका। अकल यही कहती कि जल के खाक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह क्या हुक्म कहा कि कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने डायरेक्ट सीधे आग को हुक्म दिया, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आग इब्राहिम के लिए आफियत और सलामती वाली आग हो जा, सुकून वाली, सिर्फ ठंडी नहीं, वहां ठंडी और बर्फ बरसने लग जाए तो और मसला खड़ा हो जाएगा।
ہماری عقلیں ایک حد کے بعد عقل بھی نہیں چلتی. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری باتوں کو یقین رکھتے ہیں, میری باتوں پر چلتے ہیں. آج دنیا کے اندر اگر چھوڑے تو انسان سوچتا ہے ایسے کما لو, ایسے جما لو, ایسے ہو جائے گا. میرے بچے کو خود کا بنا تو اپنے بچے کا سوچے گا, اپنے بچے کا بنا اور تھوڑا آگے کا سوچے گا. ارے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھتا چلے جاؤں, مال میں, دولت میں اور ان چیزوں میں, سوچتا ہے اس کے اندر میرا سب کچھ ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک دھوکہ لگا ہے, دھوکے کے اندر انسان پڑا ہے. اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ نے کتاب دی, نبی کے تعلیمات دیے, کہا کہ تمہارے لیے سب چیزیں ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, کہ تمہارا دل اللہ کے ایک ہونے کو مانتا ہے. اللہ جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے, دنیا کچھ نہیں کر سکتی. تم اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو یقیمون الصلاۃ, نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, تمہارے کام بن جائے. قرآن کا پہلا سبق ہے یقین صحیح کر لو. دل کے اندر آنے والے ہزاروں خیالات ہو سکتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, وہ ان کا جو طریقہ ہے, وہ ان کی جو تعلیمات ہیں, وہ تعلیمات سب میں ہیں. صرف عبادتوں تک نہیں, ایمانیات اللہ کی ذات سے ہونے کے سلسلے میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر, ایک پتا بھی گر نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. کالی رات, کالے یعنی جنگل کے اندر رات ہو اور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو, اس چونٹی کے پیر کے اندر جو آواز آتی ہے, وہ آواز کا سننے والا میرا اور سب کا مولا. چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں, اس کے دل کی جو حرکت ہے, اس کے دل کی دھڑکن رب سنتا ہے. آگے بڑھ کر اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے, اس خیال کا علم بھی رب جانتا ہے. اتنا بڑا یہ تعلیمات نبی نے ہمیں دی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو اللہ بھول گیا. اللہ نہیں بولا, اللہ کے سامنے ہم ہیں, ہماری حرکتیں ہیں, ہمارے سب چیزیں ہیں, ساری کی ساری چیزیں میرا اور رب کا, سب کا رب جاننے والا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے پاس. یہی پہلا سبق دیتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. یہ لوگ تو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں, دیکھی ہوئی چیزوں پر اختصار نہیں کرتے, دیکھی ہوئی چیزوں پر بس نہیں کرتے, آگے بڑھ کر کہتے ہیں میرا رب سب کچھ جانتا. حشر کی باتیں, قبر کی باتیں اور آخرت کی باتیں ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم دی, ہم مانتے ہیں. قبر میں ایک انسان چلا جاتا ہے, میت موت کے بعد قبر کے اندر چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ وہاں سوال ہوتا ہے. اب وہاں سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ من رب ہو, ما دین ہو, من نبی ہو. اب ہم عقل سے سوچے کہ کیسے سوال کا جواب دیتے ہیں. پورا گھرانہ وہاں مل کر کھڑا تھا, سب چیخ کر کہہ رہے تھے بھئی فلاں گئے, دیکھو تم نہ دیکھ رہی, انجا اٹھا کو تو دیکھو, کچھ تو بولو. پورا خاندان مل کے چیخا چلایا, وہاں کچھ نہیں بولا. اب وہاں خبر میں جانے کے بعد وہاں سوال کے جوابات, وہ بھی کون سی زبان میں, عربی زبان میں. پوری زندگی عربی نہیں بول سکا, وہاں عربی زبان میں بات چیت ہو رہی ہے. من رب کو کہتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ رب اللہ. عربی میں سوالات اور جوابات, اور سارے کے سوالات اور جوابات دے رہا ہے. عقل کیسے کہے گی؟ عقل کہے گی نہیں ہو سکتا. ہم ایمان والے کہیں گے کہ یہ سب ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے غیب کی باتوں کو مانا ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب, یہ غیب کی خبریں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. جب مومن بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں, جس کو ہم کیا منکر نکیر کہتے ہیں. ہر انسان کے پاس کرامن کاتبین ہوتے ہیں. آگے کا مسئلہ ہے, کہہ کہ اگر صرف عقل سے کہے تو عقل کہے گی بھئی آج تک ہم نے اپنے لکھنے والوں کو دیکھا تو نہیں, کیسے وہاں آ جائیں گے.
منکر نکیر کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہزاروں سال سے دنیا چلتی ہوئی آ رہی ہے، قبر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے کہیں کسی کو نظر نہیں آئے، وہاں جا کے سوال کر رہے ہیں۔ یہ عقل ہے، عقل کو اگر چھوڑیں گے تو عقل انسان کو پیدل کر دے گا۔ یہ تو میرے رب کی طاقت ہے، میرا رب جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ ارے ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے کچھ بنایا، ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، ہم سب بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے عقل کو پوچھو کہ یہ خطرے میں کیا بن سکتا ہے، عقل کیا کہے گی؟ بتا سکتی ہے؟ عقل کو ہم اپنا امام بنا لے یا عقل کو ہم اپنا سب کچھ بنا لے تو عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو اللہ نے ہم سب کی تعریف یہ کی ہے، یہ لوگ تو اللہ کی غیب کی بات مانتے ہیں۔ آخرت میں جانے کے بعد وہاں محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، اولین و آخرین سب انسانیت کھڑی ہوگی اور ہر ایک کے نام اعمال ہوں گے۔ پھر بھی کیسے ہوتا ہے؟ عقل یہ کہ کیسے ہوگا؟ اب سے 1 سال پہلے کی چیزاں یاد نہیں ہوں، وہ بھی بولے سو کام کرے سو لکھے سو یاد نہیں ہے۔ اب وہاں میرے نگاہ کہاں پڑی، میری نگاہ سے کیا دل میں بات آئی، میں نے کیا دل میں سوچا، کیا بولا، کیا حرکت کی، کیا ہمیں کہاں چل کے گیا، یہ سب کے سب چیزیں لکھی ہوئی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال میں پیش کریں گے۔ تو وہ دفتر کہاں ہے، وہ رجسٹر کہاں ہے؟ آدمی تو یہی سوچتا ہے نا، اس کی عقل تو یہی بتاتی ہے۔ تو رب ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن بار بار کہتا ہے، آنکھ کھول کر پڑھو۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، میرے اندر اللہ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں سب بیان کی ہیں۔ رقیب عتید، کہتے تمہارے پاس رکھنے والے نگہبان ہم نے طے کیے ہیں، ہر چیز ہم لکھ رہے ہیں، حفاظت ہو رہی ہے۔ تم زبان سے نکالتے الفاظ نکالا، جس زبان میں بھی نکالا ہو، اردو، عربی، فارسی، جو بھی ہو، کنڑ، جو علاقے کی جو زبان ہو، وہ زبان اللہ کی وہ نورانی مخلوق سمجھتی ہے، سمجھ کر ان کے سب چیزیں لکھتی ہے۔ کہیں گے فرشتوں کو کنڑ کہاں چاہتے ہیں؟ کہاں جانا؟ جس رب نے تمہیں سمجھایا وہ چیزیں رب اس کو بھی سمجھا دے گا۔ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھے، رب تو ان کو ایک وقت سمجھا دیتا ہے۔ وہ رب کے پاس ہے طاقت، وہ رب کے پاس ہے قوت۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ سب تعلیمات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں سکھلا دے کوئی اللہ کا نظام۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر بندے کو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سب چیزیں دی ہیں۔ میں انسان کو چھوڑ دو، اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دن بھر پیسہ بولا، دن بھر پیسہ کوشش کیا کہ یہاں سے آ جائے، وہاں سے آ جائے، صحیح راستے مل گیا ٹھیک، ورنہ غلط راستہ کہیں نہ کہیں مل جائے۔ یہ سوچتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے۔ کیوں؟ عقل سمجھا رہی ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ پیسہ آیا تو سب کچھ ہے، کہاں جانا، کیا کھانا، کہاں رہنا، سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے پیسے کے اندر۔ ایک شاعر کہتا ہے لَوْلَا التُّقَىٰ لَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ پیسہ سب کچھ ہے۔ شاعر بھی ڈر رہا ہے، پیسے کے بارے میں زیادہ بولے آپ کو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ آج ہماری دنیا وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ والد صاحب فرماتے تھے ایسا پیر ویسا پیر، سب سے بڑا پیسہ۔ آدمی کہاں جاتا ہے؟ پیر صاحب کہنے کہیں جا رہا ہے تو پیر صاحب کہتے وظیفہ دے کو پیسہ بڑھانا، انہوں پیسے بڑھانے کا وظیفہ دی، نہیں تو ایسا پیر بھی نہ کو ویسا پیر بھی نہ کو، پیسہ سب سے بڑا پیر میرا۔ پیسے سب کچھ سمجھتا ہے، یہی سب کچھ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل وہی کام کر رہی ہے۔
یہ پیسہ کچھ نہیں ہے، سمجھو کہ یہ ضرورت کی چیز اللہ نے دی ہے۔ آدمی ان ضرورت کی چیز کو جتنا بڑھائے گا اتنا فتنے میں مبتلا ہوگا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، نبی علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو مال و دولت تمہاری اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ کا دین اور اللہ کے دین کی محنت ہے۔ دین جتنا آئے گا اتنا اللہ کی رضا خوشنودی تمہارے اندر آئے گی، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنا اللہ سے تم لینے والے ہوں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے ہاتھ ہوگی۔ صرف پیسے کے پیچھے پھرے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ان سب چیزوں سے بچایا، ہجرت کروائی مکے سے، آج سب کچھ چھوڑ کے نکلو، تمہاری دکان ہے، تمہارا مکان ہے، تمہارا یہ سب کچھ ہے، اب اللہ کے راستے میں نکلو، چھوڑو اس کو۔ مکے میں رہنے والے جو صحابہ نکلے ہیں مکمل چھوڑ کے نکلے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ والذین اوذوا فی سبیل اللہ ثم ہاجروا، جن لوگوں کو تکلیف دی گئی اللہ کے دین کے خاطر، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ اگر پیسہ سب کچھ ہوتا، نبی کہتے بھئی آتے آتے کیا کہتے کہ تمہارے بڑے بڑے چکا اور ڈراپ میں پیسے ڈالنے کا جو وانچ چارج کر لیں، کسی کو تاکید کی ہے؟ کبھی سنا ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ آتے آتے پیسے پورے سونے جواہرات کی شکل میں لے کر آ جاؤ، وہاں جا کے اچھا دین کا کام کریں؟ سب چھوڑ کے آئے ہیں۔ صحابی آئے، ایک صحابی ہجرت کر رہے تھے، پکڑ لیا کفار مکہ نے، کہا کہ نہیں ہجرت کرنے دیں گے تمہیں، کہ مجھے تو ہجرت کرنا ہی کرنا ہے۔ کہا کہ تم نے مکے میں آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، آج مال دولت کما کے لے جانا چاہتے ہو؟ اگر مال چاہیے تو میرا مال فلاں فلاں جگہ پہ لے لو، مال لے لو، مجھے جانا، مال دے کے ہجرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے اس لیے پہلے پیسہ جماؤ، اقتصادیات اور معاشی حالات ہم سیدھا کریں گے۔ ذمہ داری تو پورے عالم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے سارے عالم میں پہنچانا ہے۔ کہیں صحابہ کو جمع کر کے یہ نہیں کہا بھائی اب بزنس اچھا بڑھاؤ، بزنس کرو، اچھا کرو، کیوں؟ وہ پیسے ملیں گے تو ہم ممالک میں جائیں گے، بیرون میں جائیں گے، فلاں جگہ کام کریں گے، فلاں جگہ کریں گے۔ کام تو اللہ کرائے گا، تم عزم کرو، ارادے کرو، اللہ لے کے جانے والا ہے۔ مال کی طرف توجہ نہیں دلائی، دولت کی طرف توجہ نہیں دلائی، اللہ سے جوڑا، اللہ سے تعلق جڑوایا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ فلاں جہاد میں، فلاں اللہ کے راستے میں ہم چل رہے تھے اور وہاں غنیمت کا مال مجھے ملا، میں خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، اتنا تجارت میں اتنا نفع ہوا، شاید اتنی بڑی جماعت میں کسی کو نفع نہیں ہوا، لاکھوں روپے کما لیے تھے۔ اس کا حساب حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لاکھوں روپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو گئے کہ آگے خبر دی، دیکھو میں اتنا کما لیا۔ اس کمائی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش نہیں ہوئے کہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، چلو تمہاری کمائی سب کو جمع کرو، سب کو سناؤ، میں دیکھو کتنا کمایا، تم بھی کماؤ۔ اس پر رہبری نہیں فرمائی، فرمایا تمہارا تعلق نماز سے جوڑو، تمہارا تعلق رب سے جوڑے، وہاں سے مل جائے گا تمہیں سب کچھ۔ مال جمع کر لو، تمہارے اوپر بوجھ ہے، اسے تمہاری زندگی میں خرچ کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں حساب دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو فلاں وقت کی نماز پڑھ لو، چاشت کی نماز کی طرف رہبری فرمائی کہ وہ وقت پڑھ لو، اس سے زیادہ نفع تمہیں مل جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ پیسہ ہو تو ہم اچھا کام کریں گے، اچھا یہ کریں گے، یہ سب ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر ہمارا
ہمارے دین کی محنت کو نہیں رکھا. دین کی محنت تو اللہ کے بھروسے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس پر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کر کے چلو اللہ کام کرائے. تو اس طریقے سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب کو جوڑا اعمال سے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حالات پیدا ہو گئے تھے تو نیچے کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے جو مسجد نبوی کے بغل میں جہاں آپ آرام کرنے آج اسی کے نیچے رہتے تھے. اور اوپر کے حصے میں حضرت ابو ایوب انصاری تھے. اصل گھر تھا تو ابو ایوب انصاری کا. لیکن ابو ایوب انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نیچے رہیں, آپ اوپر چڑھنے اترنے میں دقت ہوتی ہے, تو اس لیے نیچے کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے, وہ اوپر رہتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رہنا چاہتے تھے کچھ حالات کی وجہ سے, تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو پتہ چلا صحابہ کو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ حالات آئے, ایسے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں, تو معلوم کیا کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ اوپر آرام کریں, اوپر جو حجرہ ہے اس میں آرام کرنا. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے اس زینے پر سے اوپر, کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی منع کیا, خاموش ہو گئے. مسجد نبوی میں ادھر کبھی ادھر بے چین ہے, اللہ کے نبی سے ملاقات چاہیے. پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, کیسے ہوا, حالت کیا. کچھ دیر کے بعد پھر سوچے کہ جب اطلاع تو کر دیں, کہا کہ ان سے کہا کہ بھائی اطلاع تو کر دو, عمر آئے کچھ سننا چاہتے ہیں. کہ انہوں نے سنا ہے کہ عمر ہم سے لینا چاہتے. کچھ دیر خاموش ہے, ٹھیک ہے عمر کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں اوپر حجرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چادر پہنے ہیں, جو چادر ہے پہنے ہوئے ہیں, اور بدن پر کوئی چادر نہیں. ایک چٹائی ہے, اس جو کھجور کی چٹائی, اس پر آرام کرنے کی وجہ سے بدن مبارک پر وہ نشانات پڑے ہوئے. جیسے حضرت عمر پہنچے وہ دیکھ نہ سکے, رونے لگے محبت کے خاطر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک ایسی نشانات ہیں, ایک نرم بستر بھی نہیں ہے. دیکھتے ان کے بے قابو ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی کہ وہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان لوگ, ان کو بڑی بڑی دولتیں حکومتیں, اور ہم تو اللہ کے ماننے والے, اور ہمارے لیے ایسی چیز ایسی زندگی. محبت کے خاطر رونے لگے, بولنے لگے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت پر داد نہیں کیا, خوش نہیں کیا, تسلی نہیں دی. عمر خاموش رہ جاؤ, اللہ اس سے زیادہ مال دینے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عمر کے رہبری فرمائے, عمر یہ مال و دولت ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہم تو اللہ کے لوگ, ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. یہ چیز تو اللہ نے نافرمانوں کے لیے دیا ہے. تسلی نہیں, رہبری کی, مال دولت کے پیچھے نہ لگو, ورنہ جماتے جماتے زندگی گوا لو گے, کچھ نہیں ملے گا. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو رہبری فرمائی ہے. دولت آئے گی, مقدر جو ہوگا مقدر مل کر رہے گی, مقدر نہیں چھینی جائے گی. تقدیر میں جو ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اس کے پیچھے ہم جائیں گے تو کیا ہوگا, دن بدن اور دلدل میں پھنسے گی, اور پریشانیاں بڑھیں گی. تو پہلے چھوٹا سا دکان تھا, اذان ہوتی تو دکان بند کر کے آگے نماز پڑھ لیتا. اب کہا کہ چلو بازو کا دکان بھی خالی لے لیتے. اب اس کو ملایا, بڑا ہو گیا. اب کہہ رہے کہ بھی اذان ہو گئی, چلو نماز پڑھ. دکان میں کوئی بھی نہیں ہے. انہیں آنے کے بعد چھوکرا آ گیا, میں آتا ہوں نماز, تجھے نہ فرض اس پہلے. اور آگے بڑھا, کہہ رہے حضرت ٹائم پر نوازا نہیں ہو, دعا کرو. بڑھانے کو گئے سینوں نا, پہلے چھوٹا سا مختصر سا
ضرورت کے خاطر رکھا تھا، اللہ اس کے اندر برکت رکھی، اسی سے پوری زندگی چل رہی تھی، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنی سب کی چیزیں تھی۔ اب وہ بڑھتا گیا، یہاں ایک دکان، وہاں ایک دکان، مارکیٹ میں وہاں ڈالا، وہاں ڈالا۔ اب پوچھو اسے حضرت فرصت ہی نہیں ہے مجھے، بیزار آ گیا، کر لے نہ کر لے کو کیا ہوگا، بیزار آ گیا، چھوڑا وہ تو نہیں، چھوڑنے نہیں ہوتا، ایسا بیزار۔ اب وہ ایسا دلدل میں پھنسا ہے، کبھی کہیں بھی سکون نہیں ہے، اس سکون کام ہی نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھا، وہاں بھی اسے وحشت، کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپنی والا ایسا بول دیا، انہیں لگ گیا پیسے دیا نہیں، وہ کیسے پریشان، یہاں بیٹھا تو وہاں پریشان، کھانے بیٹھے وہاں پریشان، کہ یہ ڈاکٹر کھونو کرا ہے، یہ اٹھونو کرتا، یہ چھیوش نگو کرتا، اسے دیکھوش نگو کرتا، وہاں گیا تو وہاں پریشان، جہاں جہاں وہاں پریشانی رشتہ دار ملے بھی وہاں گئے تو انہیں خردا پوچھتے، تیرا دوست آ رہا نہ اسے ملے نہ کچھ، نہ تو دوست ویسے دوستاں نہ کرو، تو سکون کہاں ہے آخر؟ پہلے چھوٹا رزق تھا، برکت تھی، خوشی خوشی بلاتا، چائے پلا کے بھیج دیتا، کوئی آتا تو اسے اکرام کر لیتا۔ آج کی نوبت پوچھو کیا ہے؟ دولت تو نظر آ رہی ہے بڑی سے بڑی، سکون ختم، چین ختم، سب کچھ ختم، سر پر وبال ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایسا میں رہبری فرمائے کہ شفقت کا معاملہ فرمائے، دیکھو تمہاری زندگی یہ ہے، خیر خیریت عافیت والی زندگی، بڑھے گا جتنا بڑھے گا اتنا گھسے گا، دنیا ہے دنیا، اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا حیات ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، تم جو بھی شکل دے دو اس کو، جو بھی نام دے دو، جو بھی کیے کر دو، وہ تو دھوکا تمہارے پیچھے لگا ہے۔ نہیں وہ اچھی نمازیں ہو جائیں گی، اچھی مسجد بنا دوں گا، اچھا مدرسہ بنا دوں گا، اچھی دور دور سفروں میں جاؤں گا، یہ سب تمہاری شکلیں بتا رہے ہو۔ آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس پہ بتاؤ کیا کر رہے، اس پہ دو ٹائم، اس پہ دو قربانی، کہ 10 روپے میں 5 روپے خرچ کر کے بتاؤ، 100 روپے کمایا اس میں 50 روپے خرچ کر کے بتاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ نہیں مجھے پیسے زیادہ ملے تو مسجد ہی لکھ دیتا ہوں، چلو مدرسہ بنا ڈالیں گے، اس بار کا پیپر ہو جانے دیکھو، یہ سب بکواس ہے۔ جو حیثیت ہے اس وقت نہیں دے سکتا تو بعد میں کیا دے گا؟ بعد میں تو دل بھی نہیں رہے گا، بعد میں تو سکون بھی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اس فتنے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں بچایا ہے، کہا کہ تمہاری زندگی عافیت والی اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی محنت میں ہے، اس میں لگو، اللہ تعالیٰ عقل دے دیں گے، سمجھ دے دیں گے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، ہر ایک حقیقت سمجھ جائے گا، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ ورنہ یہ دھوکہ ایسا لگتا ہے تو اس دھوکے کا کوئی علاج نہیں۔ میں حضرت کو پوچھا، میں ان سے مشورہ کر لیا، نہ انہوں بولے کیا بھی نہیں ایسا کر لے چلے، میری حالت دیکھ ہوش میں بولیں گے، ایک بیمار آدمی جا کو نہیں مجھے تھرپڑوں میں ایسا ہو ایسا، ٹھیک ہے بھی تم نہ کیسا ایسا رہ جاؤ، وہ اتنا بولیں گا ڈاکٹر نہیں مر جاؤ گا، جاتے بھی ہو تو ایسا مر کو چل جاؤ گا، ٹھیک ہے بیڑیاں پی کو سکون ملتا، 4 بیڑیاں کی جگہ 2 بیڑیاں پی لو، کیا کرتا تم نہ سکون ہونا، اس کیا سوچ نہ رہبری کرنا۔ تو یہ ہماری مزاج، ہماری طبیعتیں، ہماری سوچ ایک چیز کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ باہر نکلنے کا آسان اور اچھا طریقہ یہ ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتریں، وہ تعلیمات آتی ہیں، وہ دین آتا ہے، وہ شریعت ہماری زندگی میں آتی ہے قربانیوں سے، اللہ کے دین کے راستے سے۔ جب اللہ کے دین پر چلیں گے، قربانیاں لگائیں گے اور اللہ کے دین پر ہمارا جان و مال لگے گا تو پھر ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، ہر چیز ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہر چیز کے اندر خود فیصلہ کرے گا کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، میرے لیے یہی مناسب ہے۔ ورنہ اگر ہم اللہ کے نبی کے تعلیم سے ہٹ کر کچھ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا سوائے گڑھے میں جانے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں لفی ضلال مبین، لفی ضلال القدیم، یہ تو پرانا گڑھا ہے، ایک گمراہی ہے، ایسی گمراہی میں چلتے چلتے دھستے چلے جاؤ گے۔
کوئی نہیں نکالے گا، وہ دھسنا ایسے ہوگا وہاں کوئی تسلی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے دن سے ہی قربانیوں پر اٹھایا ہے، پہلے دن ہی دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں کو قربانیوں پر کہا کہ جاؤ سناؤ لوگوں کو، دین کی بات کرو، اللہ کی وحدانیت کی بات کرو، اللہ کی ذات عالیہ سے ہونے کا یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ کام پہلے دن ہی سے دیا تاکہ ہر ایک کو صحیح راستہ مل جائے، ہر ایک کو صحیح طریقہ مل جائے، ہر ایک آدمی اس کام میں لگ جائے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے کر آ جائے۔ ورنہ آدمی اپنی تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، ہر ایک آدمی اپنے اپنے تجربے میں رہ کر دھوکے میں پڑا ہے۔ ڈگری مل گئی بہت اچھا ہوگا، میرے بچے کو 4 ڈگریاں دلا دیتا ہوں، 4 ڈگریاں سے کیا ہوگا؟ اچھا کھائے گا، اچھا کمائے گا، اچھا کرے گا۔ کیا کرے گا ڈگریوں سے؟ تو یہ آدمی کی سوچ، تاکہ اپنی سوچ بدلو۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام سے چاہا جاتا ہے آدمی کی سوچ اور آدمی کی فکریں بدلے، آدمی وقت لگانا شروع کرے، محنت کرنا شروع کرے، ہماری سوچ ہماری فکریں معلوم ہوگی کہ اللہ کا دین کے اندر کہ میں اللہ کے دین کی محنت یہی چیز اس کو صحیح رخ پر لا سکتی ہے۔ اس کے بغیر آدمی چاہے کہ بغیر جس کے چلو کہیں عہدے میں جا کر پھنسے گا، کہیں مال و دولت کے زمانے میں پھنسے گا، کہیں کسی اور راستے میں پھنسے گا، بس یہ مکڑی کا جالا اور دھوکے کا جالا ہے، پھنستا جائے گا۔ خود چلو، یہ نہیں کہ ہماری تنظیم کر لے گی، ہماری جماعت کر لے گی، ہمارا کام پورا کر لیں گے، میں خود جاؤں گا اللہ کے راستے میں، میں خود چلوں گا گشت میں، میں خود جاؤں گا فردن ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں امیر بن گیا، میں ذمہ دار ہو گیا، میرے لیے اب تو گشت معاف ہو گیا، میرے لیے سہروزہ معاف ہو گئے، کچھ نہیں، میرے لیے بھی وہی کام ہے جو پہلا دن لگانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر ایک گھر پر جیسے دستک دی ہے، ہر وقت یہی کام اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہ کام بڑا نازک ہے، بڑی محنتوں سے آیا ہے، بڑی قربانیوں سے آیا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، اور حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مکے کے اور یعنی حجاز کا ایک ذمہ دار بنا کے رکھا تھا۔ جیسے اس ہندوستان کی زمین کے اندر یہ کام چلا ہے، ایسے سارے عالم میں چلے۔ حجاز سے اگر کام شروع ہوتا ہے پوری دنیا میں پھیلے گا، اس لیے وہاں بھیجے تھے۔ حضرت عبید اللہ صاحب نے اپنی کارگزاری حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے جو مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوال بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کبھی ملک مصر جاتے، کبھی وہاں جاتے، کبھی وہاں جاتے، کبھی وہ اسفار میں جاتے، صرف اس دین کے خاطر یہاں جا کر یہی سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ کیسے ہماری زندگی بنے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ دین کی محنت بڑی نازک ہے۔ یہ دین اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا، اس وقت تک ہمیں کامیابی دلائے گا کہ ہمارے لیے یہ کام ایسا بچاتے جائے گا کہ آنے والے فتنوں سے، آنے والی چیزوں سے ہمیں ہر ایک چیز سے بچاتا جائے گا۔ کہا کہ جب تک ہمارے اس کام کو کام سمجھ کر کریں گے، اس کام کی محنت ہماری برقرار رہے گی، اور اس کے اندر جب تک اللہ کی رضا باقی ہوگی، یہ کام صحیح ڈھنگ سے ہوتا رہے گا، تو اس وقت تک اس کام سے دنیا میں آنے والے فتنے، آنے والی مصیبتیں، آفتیں اللہ تعالیٰ دور تک بھیجیں گے، تاکہ یہ کام کی برکت ہے۔ یہی اگر کام اپنے نحس سے ختم ہو گیا، صحیح ڈھنگ ختم ہو گیا، محنتیں کم ہو گئی، دعاؤں کی طاقتیں ختم ہو گئی، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے لینا چھوڑ دیے، تو جو فتنے دور تھے وہ فتنے، صدیوں کے فتنے لمحوں میں آ جائیں، پھر اس سے سر نہیں اٹھا پاؤ گے، پھر اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اس وقت صرف تمہارے ہاتھ ہی اٹھیں گے، اس کے آگے تمہارا معاملہ نہیں چلے گا۔
یہ دین کی محنت جو ملی ہے یہ ہر ایک کی کامیابی کے لیے، ہر ایک کو اس فتنے سے نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اس فتنے سے نکلیں اور اللہ کے راستے میں چل کر اپنی زندگی بنائیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان، قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا ملک، بلکہ سارے عالم کے اندر یہ دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے کام لایا ہے۔ کام کے اندر جان آئے گی قربانیوں سے، عہدہ طلبی سے نہیں آتی، چالاکیوں سے نہیں آتی۔ جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولہ دامت برکاتہ ہمیشہ فرماتے ہیں، چالاکیوں سے کام نہیں چلتا، یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، یہ کام تو قربانیوں سے چلتا ہے۔ چالاکی کرنے والا وقتی طور پر نظر آتا ہے فلاں جگہ پر، پھر پتہ نہیں اس کو کہاں کس ڈھیر میں لے کے جا کے پھینک دے۔ کام تو قربانیوں سے چلا ہے، قربانیوں سے آتا ہے، نبی نے قربانیوں سے آگے بڑھایا ہے۔ ایک ایک فرد پر جو محنت کی ہے وہ قربانیوں کے راستے سے محنت ہوئی ہے، چالاکیوں سے نہیں۔ کہ آدمی چالاکیوں سے بچانا سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لے، دوسرے کو آگے کر دے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کو تم نے تمہاری چالاکی سے آگے کیا ہے، تم تو پھنسے پڑے رہو، وہ بیچارہ قربانی دے کے آگے چلا جائے۔ قربانی چاہتا ہے، قربانی سے چلا، قربانی سے چلے گا۔ تو یہ محنت، دین کی جو محنت ہمیں ملی ہے، وہ ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، صحیح سمجھ لانے کے لیے اللہ نے تھوڑے سے وقت کے اندر دیا ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اس وقت کے اندر ہم جتنا لگا لیں گے وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر، دنیا روز اول سے جیسے چلی ہے، وہاں سے لوگ آتے رہے ہیں، جاتے رہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن جس نے اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی استعدادیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا جان، اپنا مال، جو کچھ ہے اللہ کے نبی کے دین پر لگا دیا، تو بس سمجھو وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اسی قربانیوں پر لایا، انہی چیزوں پر لایا تھا، مال جمع کرنے، دولت جمع کرنے، عہدے اور منصوبے جمانے کے لیے نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اقتصادیات پر نہیں کھڑا کیا کہ تمہارے اقتصادیات بڑھ جائے، کھلا ہو جائے، جیسے تقاضے آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے سے کام لیں گے۔ بڑے بڑے ممالک کے کام، کہتے ہیں تبوک کا موقع ہے، حضرت شیخ بکری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، تبوک کا موقع، یعنی سفر بہت لمبا ہے، 800 کلومیٹر دور، 800 میٹر چلنا، 800 کلومیٹر معمولی، اور وہ اس وقت کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، گرمیوں میں سفر نہیں کرتے، یعنی 4-5 گھنٹے عمرے کو جانے والے پوچھو، اے سی سے نکلتا، اے سی میں جانا خالی وہ طواف کر کے سب پوچھو، کہتے ناک چھوٹ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے خالی 2-4 گھنٹے میں یہ حالت ہو جائے۔ ایک آدمی مسلسل چلنا شروع کرے، صرف دھوپ ہی دھوپ میں کیا ہونا ہے، سب سفر ہے گرمی کا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقاضا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں اتنا لمبا سفر ہے، سفر کی تیاری کرو۔ پہلے سے کوئی مال نہیں جمایا، پہلے سے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کچھ نہیں، اللہ سے جوڑا ہے، اعمال پر تیار کیے ہیں، اعمال پر کھڑا کیا ہے۔ اب تقاضے آئے تو اللہ کو جوڑو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ آپ صحابہ کی حالت کہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی خزانے تو نہیں تھے، کوئی کولی مزدوری کرنے والا، چھوٹی چھوٹی مزدوری کرنے والے، مزدوری کرتے جو ہاتھ کو مل جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تشکیل پر لاتے اور جمع کر دیتے۔ اللہ کے نبی بس اتنا ہے، اور اتنے شرم کے مارے کتنی چھوٹی چیز لے کر جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے، آہستہ چھپا کے لا کے رکھ دیا سامان، کہ میرا حصہ بھی ہو جائے، میری طاقت جتنی اپنی لگ جائے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے بھی آگے بڑھوں گا۔ یہ سوچ کر اپنے سب چیزوں کے اندر دیکھا کتنی مال ہے، کتنی چیزیں، سب میں آدھا آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ مکمل اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے۔
معمولی نہیں ہے، بولنا آسان ہے. آج میری پراپرٹی میں کیا چیزیں ہیں دیکھ کے بیٹھ جاؤ. ہاں دادا ایسا صبح ہی لا دیا فجر کی نماز کو چاہتے ہیں گھر میں والا نماز پڑھنے کر جاتے ہیں. آدھا حصہ مکمل دینا معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ آج آدھا حصہ دینا ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہاں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ تہائی حصہ دیا ہے. جو کروڑوں کے مالک تھے کہا کہ تہائی حصہ، بلکہ کہتے ہیں کہ کئی 100 اونٹ دیے، کئی گھوڑے دیے، کئی زینے دیے، اور کئی چیزیں حضرت عثمان نے کئی لاکھوں کا سامان دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سوچا کہ میں کیا دے سکتا ہوں. گھر میں گئے، جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گئے. اپنے بدن پر چادر کو بھی نکالا، کہا یہ بھی لے لو بیت المال میں. ٹاٹ اٹھایا، ٹاٹ جو پیر پوستے ہیں تو اس کو اٹھایا، اپنے بدن پر ڈال لیا. سب لے کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہیں. اب اللہ کے راستے میں چلنا ہے. مال دولت کے زمانے میں اس نے نہیں لگا. اللہ کے نبی نے کہا قربانیوں سے چلو، اللہ کام لینے والا، اللہ کا دین چلے گا اسی راستے سے، اسی قربانیوں سے. حضرت عمر سے پوچھا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا لائے، وہ نہیں پوچھا کتنا تم نے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں. پہلی صف والوں، پہلے قربانیاں دینے والوں، بولو تم نے کیا چھوڑا، کیا لانا تو ہے ہی، کیا چھوڑ کے آئے وہ بولو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم نے کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تفسیر عزیزی کا ایک حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک سوئی رہ گئی تھی. سوئی وہ بھی کسی کاغذ میں کسی نے لگائے تھے، یاد آیا سوئی ایک رہ گئی ہے، وہ بھی مجھے لا کر دینا ہے، وہ بھی ایک قیمت لگ سکتی ہے اس کی. تو یہ اللہ کے راستے میں چلنے کے جذبات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اٹھایا ہے صحابہ کو، اس پہ کھڑا کیا ہے. یہی وہ قربانیاں ہیں جو ہم یہاں تک پہنچائی ہیں، یہی وہ چیزیں جو صحابہ کی یہاں تک ہمیں کام کرا رہی ہیں. تو قربانیوں سے چلے کہ یہ کہ ایک راستہ سخت ہے. کہتے وہ ایسا تھا اس موسم، کہتے ہیں کہ سال بھر میں ایک موسم آتا ہے کھجور کا، اسی کھجور سے جو آمدنی ہو جاتی تھی سال بھر اسی سے چلتے تھے سب انصاریوں کے گھر. کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، بہت کم تھی تجارت. اب کھجور پکنے کا زمانہ، اب سارے سال کا خرچ یہاں لگا ہوا. اب اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے سامان کو وہاں سے اتارے اور اتار کر بیچے. اور ٹھیک ہے اب چلے جائیں گے، کوئی ایسا نہیں کہ پیسہ دولت آ جائے گی وہاں. اب یہ تو بھی گیا، اب پھر وہاں سے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا رہے گا نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا کہ سب اسی حالت میں چھوڑ کے گئے، کوئی نہیں بچا. ایک آدھ بچ گئے تھے. بعد اتنا رویا ہے، اتنا رویا، اتنا توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کی گواہی دی قرآن پاک. جو چھوڑ رہ گئے تھے مال کی وجہ سے نہیں، کچھ پیسہ جما لے وہ نیت نہیں، کوئی کسی سہولت سوچتا ہوا، کوئی ٹھیک ہے کل دیکھ لیں گے، تھوڑی سی غفلت ہو گئی تھی بس اس کی وجہ سے رکے تھے. لیکن کسی کے اندر اس طریقے کی ہوس نہیں تھی، ایسے خواہشات نہیں تھے. تو اس پر بھی اتنا رویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور توبہ کا اعلان کیا. وہ جماعت تھی، وہ مقدس لوگ تھے، ان لوگوں کی قربانیاں، ان لوگوں کی چیزیں جو ہمیں آج دین پر ہم تک پہنچائی ہیں. تو ہمیں اب یہ محنت ایسے کریں کہ سب سے پہلے میری زندگی کا صحیح رخ بنے. میرا مال، میرا دولت، میری جان، میرا فلاں میرا جو ہے وہ چھوڑ کر کے اللہ کا ہے. یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ لینے والے ہیں. اس سے پہلے وقت دیا ہے، اس وقت کو میں کچھ کر لوں تو کر لوں گا، ورنہ یہ چیز میرے سے جانے والی.
کیا تھا میرے پاس؟ کچھ نہیں تھا. جس حالت میں آیا ہوں اور جاؤں گا تو کچھ نہیں لے جاؤں گا. تو یہ جو اللہ نے دیا امانت کی ہے, ہم نے جو وقت لگا لیا وہ قیمتی بن گیا. یہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بنے گا. ہماری نیت, ہمارا ارادہ, ہمارا ایک ایک قدم, ہماری نگاہ جہاں پڑ رہی ہے, اس نگاہ پر ہم نے جو نیت کی ہے اس کا بدلہ بھی رب دینے والے. ایک روپیہ خرچ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اتنا دیتے, کہا کہ بغیر حساب کے, تم حساب بھی نہیں لگا سکتے, اتنا دوں گا. آپ کے لمحے کی قدر کی جائے گی, آپ کے روپے کی قدر کی جائے گی, آپ کی قوت و جوانی کی قدر کی جائے گی, آپ کی ہر چیز کی قدر ہوگی, جبکہ ہم اللہ کے دین کو, اللہ کے دین کی محنت کو اپنا سمجھیں, اپنے لیے سمجھے کہ میری نجات کا ذریعہ ہے, میری کامیابی اسی میں ہے اور اسی سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. جتنے لوگ کامیاب ہوئے اللہ کے دین سے ہی کامیاب ہوئے ہیں, اللہ کے دین پر چل کر ہی کامیاب ہوئے ہیں, اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوا. کامیاب ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا جاتا؟ دوسرے طریقے میں بھی کامیابی مل رہی ہے. تو کامیابی نہیں ہے. جیسے ہمارا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول ہی کا طریقہ ہمارے لیے ہے. تو یہی وہ چیز ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم اپنا جو کچھ دے دیں گے تو دے دیں گے, ورنہ ہمارے سے وقت پار ہو جائے گا. جب وقت پار ہو جائے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ فرصت کا ٹائم, یہ وقت ہمارے لیے قیمتی. ہم جتنا لگے, جتنا اللہ کے راستے میں نکلے, جتنا دور جا سکے جائیں, جتنا قربانی دے سکتے ہیں دے. آج جو قوت ہے وہ کل نہیں رہے گی. آج جو ہمت و ارادے کرتے وہ کل کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج ہمارے لیے ہمارے سامنے جو اوقات جو چیزیں سمجھ میں آیا کی ہیں, کل کے بھروسے تو کچھ نہیں ہے. آج کرنا تو کر لو, اگر کل ٹالو گے تو کل کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. جب کل تمہارا ہاتھ نہیں آئے گا تو کوئی کام بھی تمہارے ہاتھ نہیں رہے گا. اس لیے ہمتیں کرے, ارادے کرے, اپنی ہمت ارادہ کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانے تیار. بتائیں بھائی, اب ہمت کر کے بتاؤ, اب ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں ہم چلنے والے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے, اسی کے لیے سب جوڑ ہوتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں چلیں تو پتہ چلتا ہے کیا کیا حالات ہیں دنیا کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, ماشاءاللہ. اور بھائی جی بتائیے بھی. ماشاءاللہ جی, بنگال پیٹ سے نقد جماعت ہے ان کے لیے, اللہ قبول فرمائے. جی, اور بتائیں بھی جو جماعتیں بن کر آئی ہیں اور جن کا ارادہ ہوا ہے اس مجمع میں چلنے کے لیے, ذرا ساتھی ہمت اور ارادہ کریں. ماشاءاللہ. بھائی کولار مدینہ حلقہ کہاں ہے؟ مدینہ حلقہ. جی, نواز صاحب اور شفیع صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ کولار سے 4 مہینے کی کب سے نقد جماعت ہے. جی, اور بتائیں بھی, اور ہمت کر کے بتائیں. ماشاءاللہ, اور ہمت کر کے بتائیں. ماشاءاللہ. جی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. جی, کیا نام ہے؟ ادھر آ جاؤ, سرا سامنے آ کر نام پیش کرو. ساتھی بیٹھے رہیں, آپ حضرات تعاون کریں کہ بہت سارے لوگ نام بھی لکھائیں گے, آپ ان ناموں میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. یہ ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا وضو کرنے کے لیے, اس لیے آپ تھوڑا سا ہمت سے بتائیں بھائی, ہمت سے بتائیں. بولو بھائی. ہر تعلقوں سے ماشاءاللہ جماعتیں بن کر رہی ہیں. سامنے آ جاؤ, سامنے نام بولے بھائی, کوئی جانے کی فضا نہ بنائے. ماشاءاللہ, ہر ایک ساتھی جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں, بتائیں. ماشاءاللہ, ہر تعلقوں سے ماشاءاللہ جماعتیں ہیں. بولے بھائی, ہمت کریں, ارادہ کریں, نیتیں کریں. بھائی گڑی بنڈے والے بتاؤ کیا ہے گڑی بنڈا؟ بھائی گڑی بنڈے والے بتاؤ. بھائی گڑی بنڈا, بھائی باغے پندی والے تو بتا دیے. بھائی گڑی بنڈے والے, جی پوری چلے کی ایک جماعت ہے گڑی بنڈے سے. ماشاءاللہ. جی, گڑی بنڈے سے. بھائی بنگال پیٹ کیا بول رہے ہیں؟ بنگال پیٹ کیا بول رہے ہیں؟
4 माह और सुन्नी की जमातों की तरतीब। میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر